علم اللہ پاک کا ایک خاص عطایا نعمت ہے جو اللہ پاک ہر کوئی کو عطا نہیں کرتا ہے. اللہ پاک ہر کوئی کو عطا نہیں کرتا. اللہ اسے ہی اپنا علم دیتے ہیں جس کو اللہ نے خاص مقرر کر لیا ہے یا چن لیا ہے. اللہ کے دین کی قدر نہیں کرتے، علم کی قدر نہیں کرتے تو اللہ پاک اس کو علم نہیں دیتے، اس کو علم اللہ پاک نہیں دیتے. اسی لیے ہم لوگوں کے لیے، ہم سبھی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے. کیا دیا ہے؟ موقع دیا ہے. یہ موقع ایسے خالی نہیں جانا چاہیے. موقع کو غنیمت سمجھ کر کے ہم اپنے اسباق یاد کریں، اپنے سبق کو یاد کریں. ہمیں جو ہفتے واری تقریر کا پروگرام ہمارا ہوتا ہے اس کے اندر جو تیاریاں کرنے کے لیے ہمیں کہی جاتی ہے اس کو محنت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ، فکر لگن کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے. آج ہمارے پاس وقت ہے پڑھنے کے لیے، کل ہم بڑے ہو جائیں گے، اچھی خاصی عمر ہو جائیں گی، اس وقت ہم مدرسہ نہیں آ سکتے. آ سکتے کیا؟ نہیں آ سکتے مدرسہ. اس وقت کوئی ہمیں مدرسہ بھیجے گا بھی نہیں. جس بینچ پر ہم کتاب رکھ کر کے پڑھتے ہیں اس بینچ کی ہم عزت کریں، کتابوں کی عزت کریں، مدرسے کی عزت کریں. مدرسے کی عزت کیا ہے کہ مدرسے کے اندر آنے کے بعد ہنسی مذاق، فالتو باتیں، بے فضول کی گفتگو، بے فضول کی باتیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. مدرسے میں آنے کا مطلب مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا سبق ہے اور جو مدرسے میں پڑھانے والی چیز ہے اسی پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. یہ مدرسے کی عزت ہے. اور مدرسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. کیا ہے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. مدرسہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیا ہے؟ مدرسہ ہے. اس لیے مدرسے کی عزت کرنی ہے، قدر کرنی ہے. مدرسے کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کا ادب و احترام کے ساتھ رہ کر کے اگر ہم علم حاصل کریں گے، جد و جہد کریں گے، فکر کریں گے، ہم اپنے اسباق کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے اندر علم آئے گا اور یہ علم ہمیں فائدہ دے گا. کیا دے گا؟ فائدہ دے گا. ہاں. اور اگر اسی طریقے سے ہم مدرسے میں آتے رہیں اور نہ استاذ کی عزت کر رہے ہیں، نہ مدرسے کی قدر کرتے ہیں، نہ چٹائی کی قدر ہو رہی، نہ بینچ کی ہو رہی، جدھر جا رہے ہیں دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، بول رہے ہیں، جو من میں آ رہا کر رہے ہیں. اگر اسی طریقے کی زندگی اگر مدرسے میں آنے کے بعد ہماری گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے تو یہ وقت ہمیں نفع نہیں دے گا بلکہ یہ ہمارے لیے کیا ہوگا؟ نقصان کا سبب بنے گا. کیا بنے گا؟ نقصان کا سبب بنے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر کے، اللہ کے نبی کے گھر کی بے حرمتی کر کے، مدرسے کی بے حرمتی کر کے، کتاب کی بے حرمتی کر کے، جس چٹائی پر بیٹھتے ہیں اس کی بے حرمتی کر کے، جس بینچ پر ہم کتاب رکھ کر پڑھتے ہیں اس کی بے حرمتی کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے اور اس طرح اگر ہم علم حاصل کرنا چاہیں گے بھی تو ہمیں علم حاصل نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک ناقدروں کو علم نہیں دیتے ہیں. اپنا دین کا کام، اپنا علم اللہ پاک کی جو علم کی ناقدری کرتا ہے، جو پڑھانے والے استاذوں کی ناقدری کرتا ہے، جو مدرسے کی ناقدری کرتا ہے، جو چٹائی پہ جس چٹائی پر بیٹھتے ہیں اس کی ناقدری کرتا ہے، جس بینچ پر ہم کتاب رکھتے ہیں اس کی ناقدری کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک علم نہیں دیتے. علم سے اللہ پاک دور رکھتے ہیں. پھر وہ اسی طریقے سے آتا ہے، جاتا ہے، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتی رہے گی، جاتی رہے گی، ٹائم پاس ہوتا رہے گا لیکن اس کو پڑھنا نہیں آئے گا. اسی طریقے سے دوسری بات کیا ہے؟ پاکی کا سب سے بڑا عمل دخل ہے کہ اگر ہم پاک صاف رہ کر کے اپنے اسباق کو یاد کریں گے، اپنے سبق کو یاد کریں گے تو وہ سبق ہمیں یاد ہوگا. اگر اسی طریقے سے ناپاکی کی حالت میں اگر ہم سبق پڑھنا چاہے، یاد کرنا چاہے تو ہم کتنی بھی محنت کریں گے ہمیں یاد ہونے والا
نہیں ہے، علم آنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم کا جو سلسلہ ہے یہ علم نبوت ہے۔ کیا ہے یہ؟ نبیوں والا علم ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ نبیوں والا علم ہے، اور اس کے پڑھانے والوں کی، یہ پڑھنے والوں کی اللہ کے نزدیک بہت قدردانی ہے، بہت قدردانی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کیا فرمایا؟ بولو۔ ہاں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سب کو کہا کہ تم میں سب سے بہتر شخص، بہترین شخص، بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو آج ہم مدرسے میں کیا کرتے ہیں؟ ہمارے استاد ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، الحمدللہ ہم سیکھتے ہیں نا، تو ہم بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کے نبی کے نظر میں ہم بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کی نظر میں بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کی مخلوق کے نظر میں ہم بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہاں، تو جب ہم بہتر ہیں اللہ کی نظر میں، اللہ کی مخلوق کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں، تو ہمارا ہر عمل شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اور ہمارا ہر عمل ایسا ہو جس سے اللہ کے نبی بھی خوش ہو جائیں، اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ کی مخلوق بھی خوش ہو جائے، ہے نا؟ تو اس طریقے سے اگر جد و جہد، لگن فکر کے ساتھ، پاکی کے ساتھ علم حاصل کریں گے تو علم آئے گا ہمیں۔ آپ دیکھیے علم کیا سکھاتا ہے؟ علم ادب سکھاتا ہے، علم ادب سکھاتا ہے، علم ادب سکھاتا ہے۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ ادب سکھاتا ہے۔ ہاں، علم ادب سکھاتا ہے۔ اسی لیے علم، جو بھی ہمیں علم حاصل ہوا ہے، جو بھی تھوڑا بہت ہم نے علم حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، ہمارا کام ہے اس پر عمل کرنا۔ کیا کام ہے؟ کیونکہ علم کا مقصد کیا ہے؟ عمل۔ کیا ہے؟ عمل۔ علم ہمارے اندر ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ علم ہمیں نفع دے گا؟ نہیں دے گا، نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا۔ اور ہمارے پاس تھوڑا علم ہے اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ علم کیا دے گا؟ ہمیں نفع دے گا، وہ علم باقی رہے گا۔ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ جس علم پر عمل ہوگا وہ علم باقی رہے گا، اور جس علم پر عمل نہیں ہوگا وہ علم باقی نہیں رہے گا، بلکہ سلب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، سلب ہو جائے گا، چھین لیا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے، بچوں بچیاں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ پاکی کے ساتھ رہ کر کے ہم علم حاصل کریں اور ہر چیز کا ادب احترام کریں، اور محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، فکر کے ساتھ ہم لوگ، جد و جہد کے ساتھ ہم لوگ کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ کیا کریں؟ علم حاصل کریں۔ اور ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گلی میں، محلے میں لوگوں کو یہ بتا دیں کہ ہم مدرسہ آصفیہ تجوید القرآن میں ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ علم حاصل کرنے سے پہلے ہم کیسے تھے، اب علم حاصل کرنے کے بعد ہم کیا ہیں، ہمارے اندر کچھ تبدیلی آنی چاہیے، اور عوام کو بھی اور خاص کو بھی سب کو لگنا چاہیے کہ ہاں یہ بچیاں مدرسہ آصفیہ تجوید القرآن میں علم حاصل کر کے آئی ہے، یا علم حاصل کر رہی ہے، علم حاصل کرنے جاتی ہے۔ ایسا ہمارا رہن سہن ہونا چاہیے، سلام کا رواج ہونا چاہیے، پردوں کا اہتمام ہونا چاہیے، زور سے بولنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے، نرمی گفتگو ہونی چاہیے، دھیرے بولنے کی عادت ہونی چاہیے، جھگڑا لڑائی کا انداز نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ کا انداز نہیں ہونا چاہیے، نرمی کا انداز ہونا چاہیے۔ کہیں پر اگر جھگڑا ہو رہا ہو تو وہاں پر صلح کرا دینی چاہیے، چھوڑا دینی چاہیے۔ گھر کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، ابو میں، امی میں، دادی میں، دادا میں، نانا، خالو، ماموں، جس میں بھی گھر کے اندر جتنے لوگ بھی رہتے ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے جھگڑا لڑائی والی، تو امی کو سمجھائیے، ابو کو سمجھائیے، دادی کو سمجھائیے، دادا کو سمجھائیے، پھپھو کو سمجھائیے، خالہ کو سمجھائیے، خالو کو سمجھائیے، جتنے لوگ گھر میں سب کو سمجھائیے، جو جھگڑا کرتے ہیں ان کو سمجھائیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مسلمان جھگڑا
نہیں کرتا، مسلمان جھگڑا خور نہیں ہے، مسلمان گالی گلوچ نہیں کرتا، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم علم کے حاصل کرنے والے ہیں، ہم شریعت و سنت کے پابند ہیں، ہم اللہ اس کے رسول کے منشے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ سمجھائیے گھر کے اندر، اگر اس طریقے سے ہم سمجھائیں گے تو ان کو بھی یہ لگے گا ہمارے گھر کا جھگڑا حل ہو جائے گا، اور پاس پڑوس کا بھی جھگڑا حل ہو جائے گا، گاؤں محلے کا بھی جھگڑا حل ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر ان کو یہ لگے گا، ان کو ایسا لگے گا کہ نہیں یہ بچی علم حاصل کرنے گئی ہے، کچھ حاصل کر کے آئی ہے، کچھ لے کر کے آئیے، کچھ کیا کر کے آئیے، لے کر کے آئیے۔ تو پھر ہمیں دیکھ کر کے، آپ لوگ کو دیکھ کر کے، پھر وہ لوگ اپنے بچوں کو بچیوں کو مدرسے میں بھیجیں گے کہ مدرسے میں اچھی تعلیم دی جاتی ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، شریعت کی تعلیم دی جاتی ہے، سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس طرح ہم لوگوں کو زندگی گزارنی چاہیے، اور علم سب سے اچھا علم وہ ہے جس پر عمل ہو، اور سب سے اچھا علم حاصل کرنا وہ علم حاصل کرنا ہے جو محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، فکر کے ساتھ حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد ہمیں سبق دے دے، ہمارا کام ہے اس کو یاد کرنا، ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو یاد کرنا، اس کو پڑھ کے آنا، اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو استاد ہیں ان سے آپ پوچھئے، کمی کوتاہی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس طریقے سے پوچھ کو سمجھ کے علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سنتوں کا اہتمام ہونی چاہیے، نماز